نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا کڈز مدنی چینل کا بڑا پیارا پروگرام ہے جس کا نام ہے نور والی کتاب۔ کیا نام ہے؟ نور والی کتاب۔ جی، جس میں ہم قرآن پاک سے متعلق پیاری پیاری باتیں سیکھنے، سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نور والی کتاب سے مراد قرآن پاک ہے جو نور والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوئی اس امت کی ہدایت کے لیے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم مختلف سیگمنٹس کے ذریعے قرآن مجید سے متعلق ڈیفرنٹ باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کی آیات بھی سنیں گے، اس کی برکتیں پائیں گے، تلاوت ہوگی، پھر علم تجوید یعنی کہ قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے سے متعلق بھی کسی بات کو، کسی قاعدے اصول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ہم قرآن مجید کی صورتوں اور آیتوں کے فضائل کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے، جو ہو سکے گا انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور بھی سیگمنٹ ہوں گے اور بھی پیاری پیاری باتیں ہوں گی، شروع سے آخر تک آپ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ بڑھنا ہے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات کی تلاوت کرتے اور سنتے ہیں، پھر ہم تجوید سے متعلق یعنی قرآن مجید کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کے جو قاعدے ہیں، جو اصول ہیں، جو طریقے ہیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بچوں بڑھنا ہے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ بھی ہے ہماری چھوٹی سی کلاس بھی، اور اس کا نام ہے تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ تجوید کلاس کی ابتدا میں بچوں ہم قرآن مجید کی چند آیات سنتے ہیں، اور چند آیات کی تلاوت کرنے کے لیے کڈز مدنی چینل کے ایک قاری صاحب موجود ہیں جن کا نام ہے حافظ جمال الدین اتاری۔ کیسے ہیں حافظ جمال الدین بھائی؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ الحمدللہ علی احسانہ ہی۔ تو آج آپ اس پروگرام نور والی کتاب کے سیگمنٹ میں کس سورت کی آیات تلاوت فرمائیں گے؟ سورۃ المعارج۔ سورۃ المعارج کون سے پارے میں یہ؟ 29 و 12۔ 29ویں یا 29ویں؟ 29۔ 29ویں 29 سیکنڈ لاسٹ پارے میں یہ سورہ مبارکہ ہے۔ تو کتنی آیتیں سنائیں گے؟ چند آیات؟ چند آیت سنائیں۔ جی، تو ابتدا کریں گے سورہ معارج کی چند آیات کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یصدقون بیوم الدین، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غیر مأمون، والذین هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فهو
أولئك هم العادون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، سورہ معارج کی چند آیات کی تلاوت ہمارے حافظ جمال الدین اتاری بھائی نے کی ہے۔ تو آج ہم علم تجوید کا قاعدہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جس قاعدے کا استعمال ان آیات میں بھی ہوا ہے، اور وہ ہے میم ساکن کا قاعدہ۔ کون سا؟ میم ساکن کا قاعدہ۔ جی، جس طرح آپ نے تنوین اور نون ساکن کے قواعد پڑھے ہوں گے، 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ اسی طرح بچوں میم ساکن کے بھی کچھ قواعد ہوتے ہیں، اور وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3۔ تینوں کو تو آج نہیں سمجھیں گے، ایک قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میم ساکن کا ایک قاعدہ، ٹھیک ہے؟ میم ساکن کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی میم آئے اور اس پر کیا ہو؟ جزم ہو۔ تو میم پر جب جزم ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ میم ساکن۔ جی، تو میم ساکن کے علم تجوید میں 3 قاعدے ہیں۔ ایک قاعدے کو آج کی کلاس میں، آج کے اس پروگرام اور سیگمنٹ میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ ہے ادغام شفوی۔ وہ کیا ہے؟ ادغام شفوی۔ میم ساکن میں ادغام شفوی کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے، تو آج اس کو سمجھیں گے۔ بہت سمپل اور بہت آسان قاعدہ ہے بچوں۔ قرآن مجید میں ہمیں جہاں بھی میم ساکن نظر آئے، میم خود کیا ہو؟ ساکن، میم ساکن کے فوراً بعد دوسری میم آ جائے، میم ساکن ہو اور میم ساکن کے فوراً بعد کیا آ جائے؟ دوسری میم آ جائے، تو وہاں پر ادغام شفوی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے۔ کرنا کیا ہوتا ہے بچوں؟ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ٹھیک ہے؟ تو اب ادغام شفوی کا مطلب یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آئے گی، یہ میم سے مل جائے گی اور یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ غنہ۔ یعنی ہم میم ساکن میں آواز ناک میں لے جائیں گے، اور غنہ کا جو طریقہ ہے اس طریقہ کار کے مطابق ان 2 میموں کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، پھر اسکرین پر ہم اس قاعدے کو تلاش بھی کریں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام شفوی، یعنی میم کو میم سے ملا بھی دیتے ہیں اور میم ساکن میں غنہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں سورہ معارج کی آیت نمبر 27 کو، 27۔ اس میں یہ 2 مرتبہ قاعدہ ادغام شفوی کا لگ رہا ہے۔ دیکھیں ہم میں آپ دیکھیں میم پر کیا آیا؟ جزم، تو میم خود کیا ہے؟ میم ساکن۔ میم ساکن کے فوراً بعد آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دوسری میم نظر آ رہی ہے۔ تو یہی کہا جائے کہ میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آ جائے تو وہاں ادغام شفوی ہوتا ہے، یعنی کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ تو کس طرح پڑھیں گے قاری صاحب؟ اس حصے کو پڑھ کے دکھائیں گے آپ، ہم اور من کو پڑھیں گے۔ هم من دیکھا آپ نے میم ساکن میں انہوں نے کیا کیا؟ غنہ کیا۔ تھوڑا سا آگے چلیں گے اسی آیت مبارکہ میں، ربہم، ربہم میں دیکھیں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ دوسری میم۔ تو کیا قاعدہ لگے گا؟ کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ پڑھ کے دکھائیں۔ ربهم مشفقون۔ ماشاءاللہ، تو قاری صاحب نے بھی درست انداز میں پڑھنے کی کوشش کی، اور اسی کے ساتھ یہ قاعدہ آج ہم نے سمجھ لیا۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے، ادغام میں شفوی ہوگا، میم کو میم سے ملانا بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں درست انداز میں قرآن مجید کو سیکھنے سمجھنے، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کیا کہیں گے؟ آمین۔ ماشاءاللہ، بڑھنا ہے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی سورتوں اور آیتوں کے کیا جانتے ہیں؟ فضائل جانتے ہیں۔ تو آج دیکھیں گے کون سی وہ مبارک صورتیں ہیں جن کی فضیلت جاننی ہے۔ بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف، نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ تو دیکھتے ہیں کون سی سورہ مبارکہ ہے بچوں۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم ایک نہیں بلکہ 2 سورتوں کی فضیلت جانیں گے، اور وہ دونوں صورتیں قرآن مجید میں بالکل ایک ساتھ آتی ہیں، اور وہ قرآن مجید کے آخری پارے میں آتی ہیں اور بالکل اختتام پر آتی ہیں۔ تو وہ کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ جی، جن کو معوذتین بھی کہتے ہیں، بڑی برکت والی صورتیں ہیں۔ ان کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ گزشتہ رات کچھ ایسی آیتیں نازل ہوئیں
جن کی مثل کوئی آیت نہیں وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس یہ وہ مبارک صورتیں اور ان میں جو آیتیں اتنی برکت والی ہیں، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی مثل کوئی آیت نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے جابر پڑھو۔ کیا فرمایا؟ اے جابر پڑھو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا پڑھوں؟ آپ پڑھنے کا ارشاد فرما رہے ہیں، میں کیا پڑھوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں پھر میں نے یہ دونوں پڑھی، یہ دونوں صورتیں پڑھی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو پڑھا کرو، ان دونوں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھا کرو، کیونکہ تم ان کی مثل ہرگز نہیں پڑھ سکو گے، یعنی ان کی طرح کوئی دوسری سورت دوسری آیت نہیں ہے، یہ یونیک ہیں، بڑی برکت والی ہیں، اور اللہ پاک ان دونوں صورتوں کی برکت سے بلاؤں سے بھی بندے کو حفاظت عطا فرماتا، کئی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سورہ فلق سورہ ناس کا بھی ورد کرنے بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں بڑھیں گے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ریکارڈڈ ہوگا، جس میں قرآن مجید کی معلومات، قرآن مجید میں بیان کردہ جو باتیں ہیں، جو احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کا جو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے کسی بات کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ریکارڈڈ ہے، اور تیسرا سیگمنٹ اور نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے گھروں میں بھی دسترخوان لگتے ہیں اور اس پر مختلف کھانے ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس پیارے سے سیگمنٹ میں ایک ایسے دسترخوان کے بارے میں جس کا ذکر قرآن پاک کے 7ویں پارے کی سورہ مائدہ میں ہے۔ یہ مبارک دسترخوان اللہ پاک نے ایک قوم کی خواہش پر آسمان سے زمین پر اتارا تھا، جس میں تھے مزیدار قسم کے مختلف کھانے۔ چلے آئیے پہلے وہ آیت سنتے ہیں جس میں اس مبارک دسترخوان کا ذکر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ ترجمہ، عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ خواہش کی تھی کہ اللہ پاک ان پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے، تو اللہ پاک نے ان کی یہ خواہش پوری فرمائی۔ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر اترے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روغن یعنی کہ آئل ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد مختلف سبزیاں تھیں اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے بچا کر نہ رکھنا۔ مگر ان لوگوں نے اللہ پاک کے نبی کی بات نہیں مانی، اور اللہ پاک ان سے ناراض ہو گیا، اور پھر صبح کو ان پر عذاب آ گیا، اور پھر کچھ دنوں میں وہ لوگ مر گئے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ پاک کے اور اس کے نبیوں کی بات ماننی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے،
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے ایک مبارک نورانی آسمانی دسترخوان کے بارے میں سنا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو عطا فرمایا، جس میں نعمتوں کا ذکر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بھی تھی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے واقعات اور انبیاء کرام کے معجزات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور ان کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معجزات کو بچوں جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے عقیدے میں مضبوطی آتی ہے، انبیاء کی عظمت و شان کا پتہ چلتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہوا چاہتا ہے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کا، جس میں ایک ایکٹیویٹی ہوگی، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم کچھ سوالات جوابات کا سیشن کریں گے۔ کوسچنز ہوں گے، آنسرز ہوں گے، سوالات میں کروں گا، بچے جواب دینے کی کوشش کریں گے، دائیں بائیں سے ایک ایک بچے کی سلیکشن ہوگی، 6 سوالات ہوں گے، سوالات کے جوابات دیے جائیں گے اور دیکھیں گے کون سا بچہ آگے بڑھتا ہے اور مقابلے کو ون کرتا ہے۔ تو بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اس کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، جواب ڈھونڈیں، لیکن اس سے پہلے جواب دینے والے ڈھونڈے جائیں گے۔ دونوں طرف بہت سارے بچے موجود ہیں، لیکن آئے گا وہ جس کی سلیکشن ہوگی۔ دائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ سارے ہی آنا چاہیں گے۔ بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ سارے ہی آنا چاہیں گے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ لیکن جب مقابلے کے لیے آتے ہیں تو بعض اوقات پیچھے رہ جاتے ہیں، آنے کا شوق ہوتا ہے لیکن مقابلہ کر نہیں پاتے۔ آپ اپنا نام بتائیں گے؟ محمد ارسلان۔ محمد ارسلان۔ سوالات جوابات ہوں گے، دے لیں گے جواب؟ جی کوشش کریں گے؟ بالکل۔ آ جائیں پھر۔ جی، بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ کوشش تو سب کریں گے سوائے ایک کے۔ آپ کا نام؟ محمد عفان۔ عفان بھائی، دیکھیں آپ کے مقابلے میں تو آپ سے عمر میں بڑے ہیں، وہ مقابلہ کر لیں گے ان کا؟ جی ٹھیک ہے، سوال جواب دینے ہیں، ہم نے لڑائی نہیں کشتی تو نہیں کرنی۔ ماشاءاللہ، تو آ جائیں گے۔ ماشاءاللہ، دونوں طرف بچوں کی سلیکشن ہو چکی ہے جو کہ ہمارے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اب بچوں مرحلہ ہے سوالات کا۔ آپ میرے سوال سنیں گے، کوسچن سنیں گے، آنسر اپنے ذہن میں سوچیں گے کیا ہونا چاہیے۔ جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، آپ کے سامنے ایک لال کلر کی، ریڈ کلر کی باسکٹ موجود ہے، ایک ٹوکری موجود ہے، اس میں کچھ پیپرز موجود ہیں، ان میں آپ کے ان سوالات کی جوابات ہوں گے۔ سوال کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، وہ آپ جواب تلاش کر کے باسکٹ سے نکالیں گے اور اپنے سامنے بورڈ پر نمبر وائز کیا کرتے رہیں گے، پن کرتے رہیں گے۔ پہلے سوال کا جواب پہلے نمبر کے سامنے پن کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ 6 سوالات اسی طرح ہوں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کون آگے بڑھا اور کون پیچھے رہا۔ اس دوران آپ نے ایک دوسرے کے بورڈ کو بھی نہیں دیکھنا، ایک دوسرے کو اشارہ بھی نہیں کرنا، ایک دوسرے کے جوابات بھی نہیں دیکھنے، اور یہاں سے کسی سے کوئی لقمہ بھی نہیں لینا، کسی کی نہیں سننی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اپنی خود کوشش کرنی ہے۔ جی، آپ دونوں سے سوال ہے۔ سوال نمبر 1، کس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی؟ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، وہ کون سا مبارک دن تھا جس میں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی؟ اس دن کا نام بتانا ہے اردو میں۔ ماشاءاللہ، جواب دے دیا گیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں جنت میں جانا نصیب فرمائے، ان دروازوں سے داخل ہونا بھی نصیب فرمائے۔ جنت کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ ماشاءاللہ، فوراً سے پہلے جواب دینے کی کوشش کر دی گئی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ 5 ٹائم کی یعنی کہ 5 وقت کی نمازوں میں کتنے نفل ہیں؟ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس میں کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ رکعتیں سنت ہوتی ہیں، کچھ سنت موقدہ، کچھ غیر موقدہ اور کچھ نوافل ہوتے ہیں۔ تو 5 وقت کی 5 ٹائم کی جو نمازیں ہیں ان میں کتنے نفل ہیں، نفل کی تعداد؟ ماشاءاللہ۔ چوتھا سوال، اگر کوئی چیز رکھ کر ہم بھول جائیں اور یاد نہ آئے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ کچھ رکھ کر بھول جائیں اور یاد نہ آ رہا ہو کہ کہاں رکھی ہے، کوئی بھی بات بھول جائیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کس چیز کو پڑھنے کی ترغیب ہے؟ ماشاءاللہ۔ جی، 5واں سوال، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کون سے نبی علیہ السلام کی شہزادی ہیں؟ آپ کے فادر کا نام، آپ کس نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں؟ خاتون جنت کے والد محترم کا نام۔ ماشاءاللہ۔ جی، چھٹا اور آخری سوال دونوں سے ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے کون سا پاؤں داخل کرنا چاہیے؟
مسجد میں جب ان ہوتے ہیں تو پہلے کون سا قدم داخل کرتے ہیں مسجد میں؟ جی سیدھا یا الٹا، دایاں یا بایاں؟ ماشاءاللہ جواب دونوں طرف مکمل ہو چکے ہیں. اب دیکھیں گے کہ کیا ہوا ہے. عفان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. کیا کیا آپ نے؟ سوال کے جواب دینے کی کوشش کی ہے. تو دیکھتے ہیں بچوں کیا کیا انہوں نے. تو پہلے سوال کا جواب تھا پیر کا دن. پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت کا دن کون سا ہے؟ پیر کا دن. انہوں نے لکھا پیر. تو ان کا جواب ماشاءاللہ. دوسرا سوال تھا کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. انہوں نے جواب دیا 8. ان کا یہ بھی جواب ماشاءاللہ. 5 وقت کی فرض نمازوں میں فرضوں کے ساتھ جو ہم نوافل پڑھتے ہیں ان نوافل کی تعداد 8 ہے. انہوں نے 8 لکھا. ان کا یہ بھی جواب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عفان بھائی چوتھا سوال تھا کہ جب کوئی چیز رکھ کر بھول جائیں اور یاد نہ آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے. تو انہوں نے لکھا درود شریف. ان کا جواب ماشاءاللہ. لکھا نہیں ہے بلکہ پیپر لگایا ہے. ٹھیک ہے جی. 5واں سوال یہ تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کس نبی علیہ السلام کی صاحبزادی شہزادی ہیں؟ انہوں نے لکھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کا جواب ماشاءاللہ. آخری سوال اور اس کا جواب سیدھا تھا. جواب سیدھا تھا. مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو سیدھا قدم پہلے رکھتے ہیں، داخل کرتے ہیں. انہوں نے لکھا سیدھا. ان کا یہ جواب بھی کیا ہو گیا؟ سیدھا بھی ہو گیا اور درست بھی ہو گیا. تو اس طرح ہمارے عفان بھائی ماشاءاللہ آگے بڑھ چکے ہیں. جی دوسری جانب بڑھیں گے اور آپ کا نام ہے ارسلان. عفان کے مقابلے میں ارسلان. جی دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے. سارے جوابات دینے کی کوشش کی اور لگ رہا ہے کہ سارے ہی درست ہیں، لیکن پھر بھی ہم ریپیٹ کریں گے. پہلے سوال کا جواب تھا پیر کا دن. ان کا جواب دوسرے سوال کا جواب 8 تھا. ان کا جواب تیسرے سوال کا جواب بھی 8 تھا. ان کا جواب چوتھے سوال کا جواب تھا درود شریف. ان کا یہ جواب بھی ماشاءاللہ. کوئی غلطی نہیں کی. دیکھ تو نہیں رہے تھے آپ وہاں پر؟ ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں اور زبردست جواب دیے آپ نے. 5ویں سوال کا جواب تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کا یہ جواب بھی. اور 6 سوال کا جواب سیدھا تھا، یعنی لفظ سیدھا لکھنا تھا. انہوں نے وہی مینشن کیا. ان کا یہ جواب بھی. تو اس طرح بچوں کیا ہوا؟ دونوں کیا ہو گئے؟ آگے کوئی پیچھے نہیں رہا. مقابلہ برابر ہو چکا ہے اور ہمارے سیگمنٹ کا وقت اور سیگمنٹ کے وقت کے ساتھ اس پروگرام کا وقت بھی کیا ہو چکا ہے؟ اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری معلوماتی باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی